سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اب تمام مکاتب فکر جتنے بھی علماء ہیں، قاری ہیں، مفتیان کرام ہیں، میری عرض ہے، مؤدبانہ گزارش ہے بالخصوص سنی حضرات سے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو زیادہ تر پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن میں ہیں، یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں؟ اگر ہیں تو آپ دلیل کے ساتھ کتاب اور اسی طرح قرآن کا بتلائیں کہ یہ فلاں صفحہ فلاں باب میں فلاں حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیوں؟ معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، تبلیغی بھیا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تمام مکاتب فکر سے کہ ہمیں درود پاک کے یہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں سے ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو پہلی بات میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام مکاتب فکر ثابت نہیں کریں گے، یہ صرف وہی حضرات کریں گے جو درود السلام والے ہیں، جو درود پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ثابت کر دیں، تو جناب ہم آپ کے گھر سے، آپ کی اپنی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے۔ آپ کے بڑوں نے یہ درود پاک لکھا ہوا ہے اور اپنی اپنی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں چند ایک حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر معارف القرآن میرے سامنے موجود ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ جو صاحب مطالبہ کر رہے تھے ان کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، ان کے والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو ان کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس تفسیر کی جلد نمبر 7 ہے اور اس جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مخاطب ہوں، جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں، وہاں تو وہی الفاظ یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ اختیار کیے جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغۂ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسی کو اختیار کرنا مسنون ہے۔ یہ معارف القرآن ہے، اس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد گرامی، اور مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب مخاطب ہوں تو اس وقت بھی یہ صیغے استعمال کیے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سلام عرض کیا جائے تو اس وقت بھی یہ صیغے استعمال کیے جائیں گے۔ تو جناب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صیغے کہاں سے نکالے، یہ درود پاک کہاں سے نکالا ہے، تو آپ کے اپنے بڑوں نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، اپنی کتابوں کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں درود و سلام کے، اور انہوں نے اسے مسنون قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فضائل درود شریف ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، یہ بھی دیوبندیوں کے مقتدا ہیں اور نامور عالم دین ہیں، انہوں نے یہ فضائل درود پاک پہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 پہ اسی درود پاک کے حوالے سے انہوں نے جناب یہ عرض کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے تو اس وقت یہی صیغے استعمال کیے جائیں۔ یہ 2 صفحوں پہ یہ درود و سلام لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ 2-3 صفحات پہ لکھا ہے۔ تو جناب یہ آپ کے اپنے گھر کے حوالے میں نے پیش کر دیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کہاں سے ثابت ہے، تو جناب یہ آپ کے اپنے بڑوں نے یہ لکھا ہے درود پاک اور انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔